السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، آج ہم سورۃ الاعلیٰ کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ ہاں، جو اللہ چاہے کہ بھول جائیں تو وہ بھول جائیں گے۔ اور نسخ کی ایک شکل یہ ہے جسے ہم بھول جانا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لاتے ہیں یا اس جیسی لاتے ہیں۔ تو نسخ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں اور بسا اوقات ایک آیت کے بدلے میں دوسری آیت لے آتے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو ظاہر ہے اور مخفی ہے۔ ایک دوسری جگہ ایک مفسر بیان فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بالتاکید ہم آپ کو پڑھائیں گے، سنقرئک فلا تنسیٰ، بالتاکید ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ، پس آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی جس حکم کو اللہ تعالیٰ سرے سے منسوخ کر دیں گے وہ آپ کے ذہن سے ہی نکل جائے گا، اور جس کو محفوظ رکھنا ہوگا وہ آپ کو نہیں بھولے گا، وہ آپ کو یاد رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے وہ آپ کو ازبر ہو جاتا، یاد ہو جاتا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہی کلام صحابہ کرام کو فوراً سناتے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور لکھنے والے لکھ لیتے تھے۔ تقریباً 28 صحابہ کرام اس کام پر مامور کیے گئے۔ کاتبین وحی یعنی وہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا، انہ یعلم الجہر، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے بلند آواز کو، وما یخفی، اور اس کو بھی جانتا ہے جو مخفی ہے۔ بلکہ رب تعالیٰ تو دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے اوپر بھی مفسرین کی مختلف تفاسیر ہیں جو آپ کے پیش خدمت ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسان چیز کو۔ اس آسان سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ شریعت اور دین مراد ہے، کہ یہ شریعت آسان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جس کو وہ اٹھا نہ سکے، یہ مزید آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یسرا سے مراد جنت ہے، جنت کو آسان کر دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں محنت مشقت نہیں ہے، تمام چیزیں، تمام نعمتیں وہاں تیار ملیں گی، کوئی مکان نہیں بنانا پڑے گا، کوئی کاروبار سیٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ دنیا میں تو انسان محنت مشقت کرتا ہے، اور جنت میں کسی چیز کے لیے مشقت نہیں کرنا پڑے گی۔ تو پھر مطلب ہوا کہ جنت میں پہنچانے والے جو اعمال ہیں وہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ نمازیں پڑھنی آسان ہو جائیں گی، روزے رکھنے آسان ہو جائیں گے، اور اسی طرح دین کے نفاذ کو سر انجام دینے کے لیے جتنے امور ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تھکاوٹ ہوتی آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے، تو پوچھنے پر ارشاد فرماتے کہ تھکن ہو گئی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے نماز شروع کر لی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اس بارے میں مفسرین کا ایک اور گروہ ہے جن کی رائے مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یسرا سے مراد ہے آسان شریعت۔ بظاہر یوں ہونا چاہیے تھا، نُيَسِّرُ لَكَ الْيُسْرَىٰ، کہ ہم آپ کے لیے شریعت کو بہت آسان کر دیں گے جن پر آپ آرام سے چل سکیں گے، لیکن فرمایا کیا، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہم آپ کو آسان کر دیں گے شریعت کے لیے۔ اس کا معنی کیا لکھتے ہیں
کہ ہم آپ کی طبیعت میں ایسا نکھار پیدا کریں گے کہ وہ شریعت پر چلنے والی ہو جائے گی، یعنی شریعت پر چلنے میں آپ کو دقت محسوس نہیں ہوگی، آپ کے مزاج کو ہی شریعت کے مطابق بنا دیا جائے گا۔ عزیزان من، بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم اعمال کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، مگر ہمیں وہ قلبی سکون اور راحت وہ میسر نہیں آتی۔ تو دیکھیے، یاد رکھنے کی چیز یہ ہے، بڑے فرماتے ہیں کہ اعمال سب سے پہلے عادت بنتے ہیں اور عادت کے بعد وہ عبادت بنتے ہیں۔ اگر کسی چیز سے آپ کو ظاہری طور پر فائدہ نہیں بھی ہو رہا، تب بھی آپ اس نیک عمل کو جاری رکھیں، کیونکہ اگر ہم اچھائی کی وجہ سے برائی کو اپنی زندگی سے دور نہیں کر رہے تو برائیوں کی وجہ سے اچھائیوں کو اپنی زندگی سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اصول ہے کہ دستک ہوتی رہتی ہے تو خیرات ملتی ہے، تو دستک دیتے رہنا چاہیے، حاضر ہوتے رہنا چاہیے۔ بلکہ ایک بزرگ تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے، اگرچہ اسے حضور قلبی حاصل نہیں بھی ہے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا کرے، کھڑا ہوا کرے، رکوع کیا کرے، سجدہ کیا کرے، یہ کیفیت اس کو انعام کے طور پر مل جائے گی۔ تو اس لیے اگر نمازوں میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں دل نہیں لگتا، ظاہری سکون اور قلبی تسلی حاصل نہیں بھی ہوتی، تب بھی ان اعمال کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جس وقت نظر کرم فرما دیں گے، اسی لمحے ساری کی ساری کایا پلٹ جائے گی، اور پھر انسان پوری کوشش کرے گا، پوری کوشش کر کے اپنے اعمال کو سر انجام دینے کی فکر میں رہے گا۔ زور پڑے گا تو عصر کے انتظار میں ہوگا کب اذان ہو اور میں نماز ادا کروں، اور اپنی دنیا کے سارے معاملات کو مکمل کر کے فوری طور پر اس کی کوشش ہوگی کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لوں، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین کو سیکھنا سمجھنا آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکر، تحقیق نفع دیتی ہے نصیحت۔ جس آدمی کا دل صاف ہو، ضد اور تعصب اس میں نہ ہو، اس کے لیے حق کو ماننا کوئی مشکل نہیں، اور ضدی آدمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ 27ویں پارے کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند تھا۔ قریش مکہ نے کہا کہ آپ نبوت کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، تو اپنے رب کو کہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین میری تصدیق کے لیے ایسا کر دے تو مان جاؤ گے، ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگے ضرور مانیں گے، ایمان لائیں گے۔ یہ چونکہ ان کی نظر میں ایک مشکل کام تھا، سارے اس بات پر متفق تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر، جو کعبۃ اللہ کے مشرق کی طرف بیت اللہ کے دروازے کے عین سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کا نام جبل ابو قبیس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو زمین میں نصب کیا، اور اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، اے ایمان والو حج کے لیے آؤ۔ اسی آواز کے جواب میں حجاج لبیک اللہم لبیک تلبیہ کہتے ہوئے اس مبارک سفر کو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اپنے گھر کی حاضریاں آسان بنائے اور سب کو اپنی بارگاہ سے اسباب نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اسی آواز کے جواب میں حجاج لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر کا سفر کرتے ہیں، جبکہ چاند کا دوسرا ٹکڑا کعبۃ اللہ کے مغرب کی جانب جو پہاڑ ہے جس کا نام کیقان ہے، اس پر چلا گیا۔ لیکن قریش مکہ نے اس بات کو بھی رد کر دیا۔ کیا کہتے تھے سحر مستمر، یہ تو جادو ہے جو آپ نے کر دکھایا۔ یوں اپنی ضد اور انا کی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کی تائید نہ کی، ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ لیکن نصیحت سے فائدہ وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ بدبخت آدمی نصیحت سے دوڑتا ہے
بدبخت وہ شخص ہے جو جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ علماء سے سنا ہے کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور جمع کے صیغے کے لیے اگر اسے پڑھا جائے تو اللہم اجرنا من النار اس طرح پڑھنے کی بھی اجازت ملی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ اور اگر کوئی اکیلا اپنے لیے پڑھنا چاہے تو اس صیغے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اللہم اجرنی من النار، صبح فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ، یوں بڑوں نے فرمایا۔ تو کوشش فرمائیں چھوٹے چھوٹے اعمال اپنی زندگی کا حصہ بن جائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور بدبخت وہ ہے جو جہنم میں داخل ہوگا، جو بہت بڑی آگ ہے، النار الکبریٰ۔ دنیا کی آگ چھوٹی ہے اور اس آگ کو کمپیریزن کیا جائے تو 69 گنا زیادہ، اس سے زیادہ حدت اور شدت رکھنے والی آگ ہے جو جہنم کے اندر جلائی ہے اللہ رب العالمین، ایسا مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت بڑی ہے۔ یہ بندہ جو اس کے اندر ڈالا جائے گا نہ اس میں مرے گا نہ اس میں زندہ رہے گا۔ مرے گا نہیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن زندہ نہیں رہے گا اس کا کیا مطلب ہوا؟ لا یخشا کا معنی یہ ہے کہ راحت کے ساتھ زندہ نہیں رہے گا، موت تو آئے گی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کی راحت وہاں نہیں پائے گا، وہ موت سے بدتر زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ سے 69 گنا کم ہے، یہ لوہے جیسی مضبوط چیز کو پگھلا دیتی ہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا اس میں، کیونکہ اگر اس میں مارنا مقصود ہوتا تو ایک جھونکا ہی اس کے لیے کافی تھا آگ کا۔ وہاں تو سزا کے لیے ڈالا جائے گا، مرنے کے بعد سزا کو کون بھگتے گا؟ یعنی ایک شخص کو سزا کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالا گیا اور وہ مر گیا، تو اگر وہ مر جائے گا تو پھر اس کو سزا کیسی؟ پھر آگ میں جلنے والی کی کیا زندگی ہے؟ خود آگ میں جلنے والے جہنم کے فرشتے مالک علیہ السلام سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر آپ کا رب، یعنی پروردگار ہم کو مار دے، ہمیں موت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہے گا کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، کتابیں نہیں آئی تھیں؟ کہیں گے آئے تھے، مگر ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی۔ تو فرشتہ کہے گا بے شک تم رہنے والے ہو اسی مقام پر۔ جیسے ابھی پیچھے واقعہ گزرا ہے نا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے کئی واقعات ہیں جس کے ذریعے سے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کو، آپ کی نبوت کو آزمانا چاہتے تھے اور آزماتے تھے، پھر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو یہ ان کی بدبختی ہے جو غالب آئی، جس کا وہ جہنم کے اندر اقرار کریں گے کہ ہم پر کتابیں بھی آئیں، ہم پر پیغمبر بھی آئے، مگر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم نے ان پر ایمان نہیں لایا۔ اور فلاح پانے والوں کا تذکرہ کس طرح کرتے ہیں اللہ رب العالمین؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنی اصلاح کر لی اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا۔ یعنی تحقیق وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا اور ظاہر کو بھی صاف کر لیا۔ باطن کی صفائی کیا ہے؟ کہ کلمہ طیبہ کے ساتھ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور عبادت کے لائق ہونے کا اقرار کرے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لائے، اور پھر عقیدے کی درستگی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات فرض کیے ہیں ان کی بجا آوری میں لگا رہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور ذکر کیا اپنے رب کے نام کا، پس اس نے نماز پڑھی، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی۔ 5 نمازیں جمعہ یہ فرض ہیں، وتر یہ واجب ہیں، اور باقی نفل نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔
تو جس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نمازیں پڑھی وہ کامیاب ہو گیا۔ تمہیں تو اس طرح تزکیہ کرنا چاہیے تھا، پاکیزگی حاصل کرنا چاہیے تھی، خود کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، دنیا کو دین پر مقدم رکھتے ہو، شریعت کو دوسرا درجہ دیتے ہو۔ وقت ملا تو نماز پڑھ لی، دل کیا تو روزہ رکھ لیا، اور حلال حرام کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جائز طریقے سے دنیا کمانے کی بالکل اجازت ہے، بلکہ حکم ہے، لیکن ناجائز طریقے سے کمانا ناپسندیدہ عمل ہے۔ بندے کو چاہیے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے، حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اگر دنیا کے مکانات سونے چاندی کے ہوتے اور آخرت کے مکانات کچی مٹی کے بھی ہوتے تو بھی آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ کچی مٹی کے مکانات کم از کم مستقل تو ہیں، ہمیشہ کے لیے تو ہیں۔ یہ سونے چاندی کے جو مکانات اگر دنیا میں ہیں تو یہ عارضی ہیں، ایک ضرورت ہے اور ایک مقصد ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ضرورت ہے اور اسی زندگی کے اوپر آخرت بیس کرتی ہے، لہٰذا دنیا کی اس زندگی کو آخرت پہ اگر قربان کرنا پڑ جائے تو یہ بالکل اس کے مترادف ہے کہ ضرورت کو مقصد پہ قربان کیا گیا۔ لیکن اگر آخرت کی زندگی کو داؤ پہ لگایا جائے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں، تو پھر یہ ہے کہ مقصد کو داؤ پہ لگایا گیا ضرورت کے سامنے، جو بالکل عقل کے خلاف ہے۔ ما عندکم ینفض وما عند اللہ باق، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کان تمہارے پاس ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس سے جو تم نے نیک بات سنی ہے وہ اللہ کے پاس چلی جائے گی، محفوظ ہو جائے گی، اسی نے باقی رہنا ہے۔ آنکھ ہمارے پاس ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس سے جو ہم نے صحیح دیکھا وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جائے گا، اسی نے باقی رہنا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہت بہتر اور دیر پا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ مضمون صرف قرآن پاک میں نہیں ہے بلکہ پہلے صحائف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور وہ پہلے صحیفے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 10 صحیفے عطا فرمائے، اور بعد میں اللہ رب العالمین نے تورات عطا فرمائی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔